بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج میں جس موضوع پر لب کشائی کروں گا وہ ہے محبت کے اسباب۔ یاد رکھیں، اگر انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو محبوب کے کسی خاص وصف کی وجہ سے محبت ہوتی ہے، اور اسی خوبی و کمال کے سبب وہ اس کی طرف مائل ہوتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ اس کے عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کیا شان ہے کہ آپ تو ہر عیب سے پاک اور بے شمار خوبیوں کے مالک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو وہ تمام اوصاف و کمالات بدرجہ اتم عطا فرما دیے کہ جن کی وجہ سے محبت ہونی چاہیے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات میں موجود اعلیٰ صفات اور خوبیوں کی بنا پر تھی۔ آئیے جانتے ہیں ان اعلیٰ صفات کے بارے میں کہ جنہوں نے عرب کے صحرا نشینوں کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا دیوانہ اور عاشق بنا دیا تھا، اور ساتھ ہی محبت کے اسباب۔ محبت کے اسباب میں سے ایک سبب حسن و جمال ہے، یعنی اگر کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کے حسن و جمال کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حسن و جمال ہے۔ چنانچہ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کانا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم احسن الناس وجہا و احسنہ خلقا، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام صورت میں بھی اور خلقت میں بھی تمام لوگوں سے زیادہ حسین تھے۔ اسی طرح ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجہا و انورہم لونا، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام سب لوگوں سے زیادہ خوبصورت اور خوش رنگ تھے۔ مزید فرماتی ہیں کہ جس نے بھی آپ کی تعریف و توصیف کی اس نے چودھویں کے چاند سے آپ کو تشبیہ دی۔ اور مزید فرماتی ہیں، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرے انور پر پسینہ مبارک ایسا معلوم ہوتا جیسے موتیاں ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام خوش ہوتے تو خوشی سے آپ کا چہرہ دمک اٹھتا اور ایسا معلوم ہوتا جسے چودھویں کا چاند ہو۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں نا، یہ جو ماہ و مہر پہ اطلاق آتا نور کا، یہ جو ماہ و مہر پہ اطلاق آتا نور کا، بھیک تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا، بھیک تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا۔ ناظرین، یاد رکھیں کہ جو صحابہ کرام علیہم رضوان نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے حسن و جمال کو سورج و چاند سے تشبیہ دی ہے، یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا کامل حسن و جمال نہیں، کیونکہ اگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا کامل حسن و جمال ظاہر ہو جاتا کوئی آنکھ دیکھ نہ پاتی۔ علامہ زرقانی امام قرطبی سے نقل فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا تمام تر حسن و جمال ہم پر ظاہر نہیں ہوا۔ اگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا تمام حسن و جمال ہم پر ظاہر ہو جاتا تو کوئی آنکھ دیکھ نہ پاتی۔ شاعر کہتے ہیں نا کہ ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، وہ اگر جلوہ کریں تو کون تماشائی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا سچا عاشق بنائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔